میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، نعت خواہ بھائی بھی موجود ہیں جو ہمیں کلام بھی سنائیں گے، ان سے ہم پیارا سا کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی رضا بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ بلا لو پھر مجھے عشاء بحر و بر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ کلام کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے بینیفٹس ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ 10 بار درود پاک پڑھنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، کم از کم بھی ایک دن میں ہمیں 313 بار درود پاک تو پڑھنے چاہیے۔ 10 منٹ لگتی ہے، 20 منٹ لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم سوال کریں گے، اور آج کا سوال ہے، اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی سن لی، سوال بھی بتا دیا کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بلا لو پھر مجھے عشاء بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے عشاء بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے عشاء بحر و بر مدینے میں، آقا بلا لو پھر مجھے عشاء بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کا، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ
کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بھولا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں، بھولا لو غم غریبوں کو، بھولا لو یا رسول اللہ کا، بھولا لو غم غریبوں کو، بھولا لو یا رسول اللہ، پیش بھی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں، پیش بھی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں، بھولا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں، مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، بھولا لو ہم غریبوں کو، بھولا لو یا رسول اللہ، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں غم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہیں غم، جو تم گو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار کو چومنے آئے، بھولا لو غم غریبوں کو، بھولا لو یا رسول اللہ، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، بھولا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے ہے پیارا پیارا، مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ
مدینے میں تیرے گئے میرے آقا میرے سرور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ننھی منی بچیوں اور پیارے پیارے بچوں، آپ کے لیے پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے، میرا پیارا دین۔ اور شروع میں ہم نے بڑا پیارا سا کلام سنا، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ جی اتنا خوبصورت سا کلام ہے، یاد ہے نا سب کو تقریباً؟ تو پھر خاموشی کی ہوتی، مل کر پڑھنا چاہیے نا۔ جب کلام یاد ہو تو مل کر پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ جی اچھا، یہ کس کو پتا ہے؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر۔ یہ شاہ بحروبر کا کیا مطلب ہے؟ جی شاہ بحروبر، عرفان بھائی صرف ایک بغداد بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، چلے بھائی بغداد بھائی سے پوچھتے ہیں۔ شاہ بحروبر کا مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی، شاہ بحروبر کا مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ شاہ بحروبر کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اے شاہ بحروبر مدینے، یعنی کہ مجھے بلا لیں آقا مدینے۔ مجھے بلا لیں آقا مدینے میں، لیکن لفظ شاہ بحروبر کا مطلب بتائیں نا۔ اب اس سے مراد تو ہمارے آقا ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم اپنے آقا سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں بلا لیں؟ مدینے میں، ہم نے مدینے آنا ہے۔ لیکن شاہ بحروبر یعنی بحر و بر، اس کا کیا مطلب ہے؟ بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو۔ اور بر کسے کہتے ہیں؟ خشکی کو۔ تو ہمارے آقا جو ہیں سمندروں کے بھی جو ہے وہ شاہ ہیں، اور جو خشکی ہے یہاں جو مخلوقات ہے اس کے بھی بادشاہ ہیں، یعنی بحر و بر کے آقا ہیں، شہنشاہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ان سے عرض کر رہے ہیں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے۔ باہر کسے کہتے ہیں بھائی؟ مائک دے دیں ادھر ہمارے عبد المجیب بھائی کو۔ سمندر کو، اور بر؟ زمین کو۔ ہاں زمین کو، یا خشکی کو۔ زمین ہے تو خشکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شاہ بحر و بر یعنی بحر و بر کے آقا، شہنشاہ، بادشاہ، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، بڑا مشہور یہ کلام ہے، بچوں کو یاد ہوتا ہے۔ اور اسی پیاری اسی بات اور نعت کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ سوال ہم نے آپ کو دیا ہے، اذان میں کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتائیں، چلے ایک تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے سوال ہو گیا کہ اذان میں کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے؟ سب بتا دیں۔ 6 بار آتا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ لفظ اذان ہوتا ہے یا آذان ہوتا ہے؟ اذان۔ آذان نہیں ہوتا؟ نہیں۔ سوچ لیں، بعض اوقات لکھتے ہوئے بھی الف جو ہے اس کے اوپر مد ڈالتے ہیں۔ حفیظ بھائی دیکھا ہم نے، اب خاص طور پہ مد ڈالا جاتا ہے، پھر وہ کیا بن جائے گا؟ آذان۔ مد تو کھینچتے ہیں نا، تو آذان ہوتا ہے یا اذان ہوتا ہے بغیر کھینچے؟ اذان ہوتا ہے یا اذان ہوتی ہے؟ لفظ اذان ہوتا ہے اور ویسے اذان ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیچے کمنٹ کے صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آذان ہوتا ہے یا اذان ہوتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں، سلام لکھ رہے ہوتے ہیں تو سلام لکھنے کے اندر اتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو عام بالکل کامن غلطی ہے، لکھیں گے سلام پھر اس کے بعد واو بنائیں گے، ہے نا، دیکھا، پھر واو بنائیں گے پھر لکھیں گے علیکم۔ اللہ کہ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ سمجھے سلام علیکم کہتے ہیں نا، السلام علیکم، تو یہ منہ جو ہے اس کا آواز جو ہے واو سے آئے گی، حالانکہ واو سے نہیں آئے گی، میم کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ ورڈ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام مطلب سلامتی، علیکم مطلب تم پر، اور واو آ جائے گا تو واو کا مطلب تو ہوتا ہے اور، عربی میں کیا ہوتا ہے واو کا مطلب اور۔ تو السلام وعلیکم لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا سلام اور علیکم تم پر ہو۔ یہ کیا مطلب بنا؟ تو کوئی مطلب نہیں بنا نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ واو کا مطلب اور، تو السلام پھر بیچ میں واو ڈالا تو یہ کیا ہو جائے گا اور، پھر علیکم مطلب تم پر، تو سلام اور تم پر، تو یہ ہوتا ہے السلام علیکم۔ منہ جو ہے میم پیش منہ، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے واو بنانے کی ضرورت
نہیں ہے. اسی طرح سلام جب لکھ رہے ہوتے اس میں بعض اوقات الف لام نہیں ڈالتے, تو بھائی یہاں الف لام آئے گا. سلامن, پھر اگر صرف سلام لکھ دیا تو پھر وہ اردو والا اسٹائل ہو جائے گا. عربی میں یہاں پر الف لام آئے گا, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. تو اذان ہوتا ہے یا آذان ہوتا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. اور درست کیا ہے؟ اذان. آذان نہیں ہوتا. اور زال ہے, زا بھی نہیں ہے. بعض اوقات زا لکھ رہے ہوتے ہیں, تو زا نہیں ہے بلکہ زال ہوا کرتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو اسی سوال کے ساتھ آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, اور یہاں جو بچے موجود ہیں اس میں سے بتائیں گے ہمارے عبد المجیب بھائی کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے. یہ مائک میں کون بتائے گا؟ حدیث یاد کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ پھر سناتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے ہیں. بڑے بھائی بتا رہے ہیں جی. پکچر دیکھتے ہیں پکچرز دیکھتے ہیں. کون سی پکچرز دیکھتے ہیں بھائی؟ حدیثوں کی. حدیثوں کی. اور کون بھیجتا ہے وہ؟ مدنی چینل کے نام. ہاں, مندی چلیں گے ناظرین. جو یہاں آتے ہیں ان کو تھوڑی ہوتا ہے. آپ بھی لکھ کے لا سکتے ہیں گھر سے, خوبصورت سا. نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں جی. چلیں حدیث مبارکہ یاد کرنے کی طرف چلتے ہیں جی. اسکرین پر دکھائیے گا, اس کی تصویر کھینچ لیں مدنی چینل کے ناظرین, تاکہ اچھا صاف ستھرا اور بغیر غلطی کے ہم تک لکھ کر آپ بھیج سکیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصبر نصف الایمان. صبر آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے, آج الفاظ آسان ہیں, انشاءاللہ جلدی سے یاد ہو جائے گا. آئیے جی یاد کرتے ہیں. الصبر نصف الایمان. 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 صحیح سنانا, ہاتھ توڑ گئے. یہ نصف صاد کی ساؤنڈ, الصبر میں صاد کی ساؤنڈ, یہ سب صحیح آنا چاہیے. عبد المجیب بھائی یاد ہوا؟ کیا ہوا؟ آدھا ہوا, آدھا نہیں ہوا جی. چلے سنائیں. الصبر نصف ایمان. ہاں, دوبارہ سے. الصبر نصف ایمان. ہاں اچھا, مدنی چینل کے ناظرین, جیسے میں بھی سلام کا بتا رہا تھا, جیسے الصبر میں کیا ہے پہلے الف لام, تو اسی طریقے سے سلام میں کیا آئے گا؟ السلام. سلام سے پہلے الف لام آئے گا, تو السلام. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی عبد الحسیب بھائی. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر نصف الایمان. زبردست جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر نصف الایمان. دوبارہ سے. الصبر کیوں؟ الصبر نصف الایمان. ہاں, سین ہو, سا ہو, سواد ہو. ہمارے جو ہے وہ عرفان بھائی ایک ہی طرح ادا کرتے, الگ ہوتا ہے. اصل میں آپ کی زبان دکھتی ہے آگے آتے ہوئے نا, دانتوں کے بیچ میں, تو یہ ساؤنڈ خراب ہو جاتا ہے. اس سے جو اس کا اصل ساؤنڈ ہے وہ بگڑ جاتا ہے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصبر نفس الایمان. دوبارہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصبر نفس الایمان. نفس الایمان یا نصف الایمان؟ نصف الایمان. ہاں, نفس نہیں, نصف الایمان جی. غلطی ہو گئی. اب کل ہمارے جو ہے بغداد بھائی شکوہ کر رہے تھے کہ ہم ذہین بچے کیوں نہیں بن پائے, تو دیکھیں اب آپ نے اگر غلطی کر دی. ہمارے عبد الحسیب بھائی نے صحیح سنایا نا, انہوں نے تو غلطی ہی نہیں کی. اب آپ کی غلطی ہو گئی, تو اگر ہم آپ کی جگہ ان کی جگہ آپ کو بنا دیں تو پھر یہ ہمارا فیصلہ صحیح ہوگا نہیں. جو غلطی نہیں کرے گا وہ آگے جائے گا نا. چلے بھائی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے جی, صبر آدھا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے. یہ دیکھیں آدھا, دوبارہ دکھائیں اسکرین پر, یہ آدھا لکھا ہوا ہے نا. آدھا میں کیا ہے؟ الف مدہ. تو اگر آذان میں یہ والا الف مدہ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ غلط. ہاں, پھر آذان ہو جائے گا, جیسے یہ آدھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مد نہیں لگانا ہے اذان میں, یہاں لگے گا, یہاں ٹھیک ہے جی. صبر آدھا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے. چلے بھائی, عربی اور ترجمہ کون اچھے سے انداز سے سنائے گا؟ سب سے حفیظ بھائی, اب آپ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کون سب سے اچھے انداز سے, جس کی پرونانسیشن سب سے اچھی ہے, بیسٹ
اس کو پھر بنائیں گے ہم. چلے بھائی سب سے پہلے کس کو موقع دے؟ بغداد بھائی کو دیتے ہیں موقع. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصبر نفس الایمان. اب بتا. نصف نفس الایمان. الایمان. نصف الایمان. اب فیصلہ آپ پر ہے. چلے ترجمہ سن. ہمارے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر آدھا ایمان ہے. جی اب کس سے سنے؟ حفیظ بھائی. عبد المجید بھائی. عبد المجید بھائی سے. الصبر نفس الایمان. یہ دیکھیں ابھی یہ شاید ان کا بھی نفسل ہو رہا کہہ رہے ہیں. ہے نا. نصف ایمان. ایمان. چلے ترجمہ. صبر آدھا ایمان ہے. جی چلے اچھی کوشش ہے. آپ کس سے سنے بھائی؟ عرفان بھائی سے. چلے سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر نصف الایمان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے. صفائی آدھا ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ والی حدیث میں کیا ہے؟ الصبر صبر آدھا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان. کیا ہوا یہاں سے وہاں چلا گیا ہے. صبر آدھا ایمان ہے. جی صفائی نصف ایمان ہے وہ بھی ایک حدیث ہے. تو یہ والی یہ ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر نصف الایمان. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر آدھا ایمان ہے. جی آج میں سوچ رہا تھا عرفان بھائی کو بنا دیں یہ، لیکن صبر کی جگہ صفائی لے آئے. اب کیا کریں؟ جی کیا کریں؟ میرا بھائی جب بھی گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ آج میں انٹیلیجنٹ چائلڈ آف دا ڈے بنوں گا، مگر بن نہیں پاتا. ہم تینوں بڑے ہیں نا، تو ہم تینوں میں سے کوئی بنتا. آج اس کو بنا دیں. اس کو بنا لو بھائی. سفارش آ گئی ہے. سفارش پہ بنائیں گے اب ہیں. سفارش پہ، اور وہ بھی آن ایئر سفارش، سب کے سامنے سفارش ہو رہی ہے. اب سب بولیں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ بھائی یہاں تو انٹیلیجنٹ جو ہے نا کڈز جو ہیں وہ سفارش پہ بن رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ بھائی یہ اپنی کوشش بھی. جی اپنی بات ہے نا. کیوں اچھی بات ہے؟ اب اگر عرفان بھائی نے اچھا سنایا ہے تو عرفان بھائی کا بھی تو دل چاہ رہا ہوگا نا وہ آگے بڑھیں. اب میں سفارش پہ ان کو آگے بڑھا دوں تو عرفان بھائی بیچارے دل میں لے کے چلے جائیں، اور میں نے اتنی محنت سے یاد کیا اور میں بڑھا نہیں. یا تو یہ ہوتا کہ آپ بن رہے ہوتے تو پھر آپ کی جگہ، لیکن پھر بھی جو ہے بھائی یہ اپنی محنت سے بننا پڑے گا. آج 2 انٹیلیجنٹ بنا دیں. 2 انٹیلیجنٹ بنا دوں. ایک یہ اور ایک یہ عفان. ایک یہ اور یہ. اور سنایا جو سب سے اچھا عبد المجید بھائی نے، حسیب بھائی نے، ان کا کیا کریں؟ اسے کل دو نہیں کا. آج ہم بھائی یہ صحیح ہے بھائی، ایسے مرضی سے بانٹ دیتے ہیں بھائی. تو پھر ہمارے اس کا رہ کیا جائے گا؟ چلے آج ایسا کرتے ہیں فل انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے جو ہے ہمارے عبد الحسیب بھائی ہیں، اور آدھے جو ہے عبد المجید بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. خوش. اور پھر جو ہے پیر کو جو ہے منڈے کو آپ نے اور اچھا سنانا ہے. تھوڑے سے آپ کو یہ بات ویسے صحیح ہے، آپ بڑے ہیں، جو بڑے جو ہے نا ان کے زیادہ جو ہے سختی کرنی چاہیے اور چھوٹوں کو رعایت دینی چاہیے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آپ کی. انشاءاللہ پھر آپ کو مزید رعایت ملے گی. تو کا مقابلہ کرا لیں گے اسے، چھوٹوں کا الگ بڑوں کا الگ. صحیح ہے. چھوٹوں کا الگ ہوگا، بڑوں کا الگ. تو چھوٹے ہوں گے وہ اس میں دیکھیں گے کون اچھا سنا رہا ہے، تو ایک چھوٹے میں سے بنا دیں گے ایک بڑے میں سے. چلے جی یوں ایک آپ کی وجہ سے ایک آئیڈیا آ گیا نیا. تو بڑوں کا آج آپ ہے اور چھوٹوں کے ان کو بنا دیتے ہیں عرفان بھائی کی اجازت سے. چلے جی اسی بات کے ساتھ اب چلیں گے ہم پکچرز کی طرف، دیکھتے ہیں کون کون سی پکچرز آئی ہیں اور کون سی بیسٹ ہے. جی اللہ، یہ کیا لکھا ہے؟ میرا پیارا دین، اور اس کے بعد بہت سارے پتے، پھر ایک دل میں لکھا ہے احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو. اجوا نور بھمبر سے ہیں ماشاء اللہ. جی یہاں پر کچھ ایک چیز رہ گئی ہے، واو کے بعد الف رہ گیا ہے. لفظ اللہ کا الف الگ ہے اور یہ واو کے بعد ایک الف الگ ہے. اب یہ آپ سوچ رہے ہیں بھئی واو کے بعد الف کیوں ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو عربی گرامر پڑھنی پڑے گی کہ یہ اپنا اس کا ایک انداز ہے. تو یہاں پر یہ ایک الف اور آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ کیوں آئے گا اس کے لیے آپ درس نظامی کریں. نیکسٹ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تمہاری اخاک ولا تمازحہ، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ. آگے شعر لکھا ہے، میں نعت خواں بھائی سے، نہیں شعر نہیں ہے، کیا لکھا ہے؟ ریکویسٹ ہے. میں نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی شعر سنائیں جس میں لفظ
محراب آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ بنت شوکت اتاریہ راول پنڈی. اور ماشاءاللہ ڈیزائننگ بھی ہے. یہاں علی رضا بھائی مسکرا رہے ہیں. اب یہ شعر کیسے سنائیں گے؟ کیسے سنائیں گے بھائی محراب والا؟ تو چیلنج بھی بڑا مشکل سا دیا انہوں نے. مشکل ہے بھائی. کسی کو آتا ہے یہاں؟ اور محراب، محراب و گنبد شعر میں آتا تو ہے لفظ محراب، لیکن تھوڑا سا جی سنا ہوا ہے. ہاں لیکن کیا شعر ہے یہ نہیں پتا چلا بھائی. جی نیکسٹ. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دواء الذنوب الاستغفار. گناہوں کی دوا استغفار استغفار کرنا ہے. ہینا اتاریہ ہیں چشتیہ شریف سے. اور یہ کیا بنا ہوا ہے بھائی عفیف بھائی؟ تسبیح بنی. تسبیح بنی ہوئی ہے. تسبیح پر استغفار پڑھتے بھی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. استغفار ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے استغفار. استغفار. اور جب پڑھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے استغفر اللہ. ٹھیک ہے، میں استغفار کرتا ہوں. جی نیکسٹ. الحدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ادعو اللہ، اللہ پاک سے دعا کرو. زہرا بطول اتاریہ لاہور سے. اور بڑا خوبصورت سا پھول بھی بنایا ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ. واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی محنتیں نظر آ رہی ہیں بھائی. یہ لگتا ہے پکچر آف دا ڈے ہو جائے گا. الحدیث البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. مصباح نور. اور کیا لکھا ہے نیچے؟ گاؤں پنڈ سلطانی. ماشاء اللہ یہ گاؤں سے آیا ہے کسی. واہ بھائی واہ، بڑی محنت کی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اس کو تو بلکہ آپ فریم کرا کے جو ہے نا اچھا سا سجا لیں، گھر میں کمرے میں لگا لیں. نیکی پرانی نہیں ہوتی. نیکی کرتے رہیں، وہ جمع ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اس کا بہترین ہمیں اجر ملے گا اللہ پاک کی بارگاہ سے. چلیں بھائی نیکسٹ. حدیث انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. حبیبہ باجی ہیں کراچی سے. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ محمد سعد رسول. اچھا، دو مل کے محمد سعد رسول اور حبیبہ انہوں نے مل کے ماشاءاللہ یہ بھیجا ہے. اور یہ بھی ایک جیسے میں نے ان کے لیے کہا فریم بنا کے لگائیں، اس طرح آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو اس سے ایک ترغیب ملتی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں معلم بنا کر. معلم مطلب نبی. معلم علم دینے والے. علم دینے. وہی رہنمائی بھی آ جائے گی. علم دینے والے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم لے کر آئے ہیں، ہمیں علم سکھایا ہے. تو اب ہمیں علم سیکھنا چاہیے نا، علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ ان باتوں پر ہم عمل کر سکیں. نیکسٹ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. یہ حبیبہ باجی ہیں کراچی سے ماشاءاللہ. قرآن پاک بھی انہوں نے بنایا ہے، اس کی تصویر بنائی ہے. اور بہترین سب پروگرام آتا ہے اسلام فار کڈز، اس میں بہت زبردست انداز سے قاری صاحب قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں. تو آپ اس پروگرام کے ذریعے بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے ہیں مدرسۃ مدینہ. جی، اور بڑوں کے لیے ہیں مدرسۃ المدینہ. بالغان ہوتا ہے، بڑوں کے لیے ہوتا ہے، وہ رات میں ہوا کرتا ہے. تو اس کے ذریعے ہم قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. جی عفیف بھائی، اور تصویریں ہیں ختم ہو گئی؟ اور پکچر آف دا ڈے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے؟ ابھی تو بہت اور ہیں تو دکھائیں نا. جی زبردست. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ نور المؤمنین. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کا نور ہے. جی. اور انہوں نے کون ہیں لکھنے والی بھائی یا لکھنے والے؟ بنت معراج. نام کہاں ہے؟ کراچی. بنت معراج فرام کراچی. واہ، آپ نے کہاں ڈھونڈ لیا عفیف بھائی؟ یہ یوں لکھا ہوا ہے نا. اچھا، اوپر جا رہا نام. بنت معراج کراچی سے ہیں ماشاءاللہ. اور جائے نماز بھی بنائی ہے اور بڑی محنتیں بھی کی ہیں. اب تو مقابلہ سخت لگ رہا ہے مجھے. نیکسٹ. جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصل الارحام، صلہ رحمی کرو. نہ ہے لکھنے والی بنت اختر اتاریہ. بنت اختر اتاریہ. جی ماشاءاللہ. صادق آباد سے ماشاءاللہ. اور جی بھائی کالز والے بھی ہیں نہیں ہیں؟ ان کی باری آنی ہے. جی، اور ان کے لیے سوال کیا ہے؟ اذان ہوتا ہے یا آذان ہوتا ہے؟ اور اذان میں کتنی بار اللہ اکبر ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ. جی تصویریں. دواء الذنوب الاستغفار، یہ تو بہت ہی خوبصورت لکھا ہے. یہ تو کوئی ٹائپ وائپ ہوا لگ رہا ہے بھائی. کیا ہے یہ؟ گناہوں کی دوا استغفار کرنا یعنی توبہ کرنا ہے. توسا شریف سے احمد ایان اتاری، غلام محمد اتاری. یہ کیا یہ کمپیوٹر سے بنا کے بھیج دیا ہے؟ یہ موبائل سے ہی؟ جی نہیں، خود سے لکھنا ہاتھ سے. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ اور نہیں کرنا. اس
چلے جو بھی کیا ہے اگر یہ خود سے لکھا ہے تب بھی اچھی بات ہے, ویسے لکھا ہے تب بھی اچھی بات ہے جی. کمپلیٹ ہو گئی ماشاءاللہ. اور اب فیصلہ ہو جائے بھائی بیسٹ پکچر کون سی ہے آج کی. مقابلہ تو سخت تھا, دیکھتے ہیں جی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مصباح نور آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور آپ نے دوبارہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے, اور اس کو سنبھال کے رکھنے کا ایک طریقہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم اسے فریم کر کے اچھے انداز سے گھر میں لگا بھی سکتے ہیں. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی, ہمارے عفیف بھائی کا سیگمنٹ ہے نا, کون سا سیگمنٹ ہے؟ دین کی پیاری باتیں. پیاری باتیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ کال شامل کر لیں جی. نیکسٹ سیگمنٹ میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی کی بات ماننی ہو تو صرف نیکی کے کاموں میں ہی مانی جائے, برائی کے کاموں میں کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے. اور ہمارا پیارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے. بعض اوقات دوستی میں بہت سے بچے اپنے دوستوں کی بات مان کر بہت سے گناہ والے کام کرنے لگتے ہیں, اور جو دوست کہہ دیں بس ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے دوست بناتے وقت بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے دوست کیسے بنا رہے ہیں, کیونکہ اچھا دوست ہوگا تو اچھائی کے اور نیکی کے کاموں کا حکم دے گا, لیکن اگر برا دوست ہوگا تو وہ برائی کے کاموں کا حکم دے گا. اس لیے اگر کوئی دوست برے کاموں کو کرنے کا حکم دے, جیسے مثلاً کسی کو تنگ کرنے کا حکم دے, یا کسی کو تکلیف دینے کا, کسی کی دل آزاری کرنے کا, یا نماز نہ پڑھنے کا حکم دے, یا نیک کام سے روکے, تو ایسے دوست کی بات نہیں ماننی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جی عفیف بھائی کیا بتایا آپ نے؟ اب ان سے پوچھ لیں ذرا, انہوں نے کیا سنا. چلیں کیا بتایا, امتحان لیں, ٹاپک کیا تھا آج؟ باری باری پوچھیں, کچھ سوالات کریں گے عرفان بھائی سے, ہمارے بغداد بھائی سے. چلیں بغداد بھائی بتائیں. ٹاپک یہ تھا کہ اگر تو ہمارا دوست جو ہے بری بات کا کہے تو اسے ماننا نہیں چاہیے. اور اچھی بات کا کہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر دو جو ہے یہ کیا نام ہے, اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ دوست جو ہے اگر کہنا ہے نماز پڑھ لیں, قرآن پاک پڑھ لیں, کسی کو تنگ نہ کریں, تو یہ اچھی بات کہلاتی ہے. چلیں اگلا سوال. باپو آپ کر لیں سوال. تو میں سوال کر لوں بھائی, کون سی باتیں ماننی ہیں؟ اچھی باتیں بری باتیں نہیں ماننی. ہم کیا کرتے ہیں؟ بری باتیں مان لیتے اچھی سوچ لیں, دیکھ لیں, ہاں؟ یہ کرنا ہے. بری باتیں نہیں, ورنہ ہوتا یہی ہے دوست یہ کریں کسی کی بیل بجا کے بھاگیں. یہ بنتا نا پلان, بیل بجا, آج تو مزہ آئے گا, کیا تفریح ہوگی آج, بیل بجا کے بھاگیں گے. ٹھیک ہے جی, اور پھر جو ہے وہی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ کے گھر میں لیٹے ہوئے ہوں, بیل بجے باہر کی, آپ جائیں اٹھ کے گیٹ کھولیں, کوئی بھی نہیں ہے, تو مزہ آئے گا, غصہ آئے گا نا. تو آپ جس کی بیل بجا کے بھاگیں اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا, وہ بیچارہ کتنی پریشانی میں ہو, کیا ہو, وہ بیچارہ ابھی پتہ چل رہا ہے واش روم گیا, ادھر سے بیل بجا دی, اور وہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے آئے دوبارہ اور دیکھے کوئی بھی نہیں ہے. تو کسی کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے. آج آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں, قیامت کے دن اگر آپ کو جو ہے وہ پریشانی ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں لگتا ہے چھوٹی سی تفریح ہے, جبکہ اس کی وجہ سے کسی کو بہت زیادہ اذیت ہو رہی ہوتی ہے. چلیں بھائی کالز کی طرف چلتے ہیں. میرا نام شاہ زمان الطاہر ہے, میں شاکر جہاں سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وطاز بھائی, میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. ہمارا ہے سرے حشر سیتا بت حافظ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اچھی آپ کی کوشش تھی. لیکن اچھا یہ ایک تو شعر ہے, ایک کلام کا میرے سنت کا نا. اچھا, اور اس میں جو شعر ہے وہ کیا ہے, شعر کیا ہے بھائی نعت خواہ صاحب؟ دستے شہیبت. دستے, ایک تو اس میں ایک ورڈ جو آپ سے رہ گیا, ایک دستے شہیبت, ہاں سے یہی چٹھی ملی ہو. دستے شہیبت, یہاں دست کا آپ سے لفظ رہ گیا, اسی لیے تھوڑی طرز بھی آپ کی خراب ہو رہی تھی نا, دیکھا
تو اگر آپ صحیح پڑھیں گے تو طرز بھی آپ کی بالکل صحیح رہے گی. دست کسے کہتے ہیں؟ یہی نہیں پتا. دست کہتے ہیں ہاتھ کو. کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. عطار ہمارا ہے سر حشر ایسے کاش، دستے شہ بتہا سے یہی چٹھی ملی ہو. یعنی ایک چٹھی تو سمجھتے ہوں گے، ایک پیپر پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ عطار ہمارا ہے، اور یہ چٹھی کون دے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے یہ چٹھی دے دیں، اور جس کو آقا فرما دیں یہ ہمارا ہے تو اس کا بیڑا پار ہے. یعنی یہ آرزو کر رہے ہیں امیر اہل سنت کہ کاش اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے یہ ایک چٹھی مجھے مل جائے کہ عطار ہمارا ہے، تو پھر بیڑا پار ہے. جی نیکسٹ. پیارے پیارے حفیظ بھائی اور میرے پیارے پیارے وقار باپو، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے. آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو. جزاک اللہ خیرا. آمین. آپ نے بالکل اچھی بات اور اچھی حدیث سنائی ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. رام وقار بھائی رتیق بھائی کیسے ہیں آپ دونوں؟ میں آپ کو حدیث مبارک سناؤں گا. سلام قبل الکلام، سلام کلام سے پہلے ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. السلام قبل الکلام، سلام کلام سے پہلے ہے. اور آج کے سوال کا جواب کون دے رہا ہے بھائی؟ یہ اذان میں کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے؟ کتنی بار آتا ہے؟ 6 بار. ہاں. جواب نہیں دیا تھا کہ ہم نے دے دیا تھا، تو پھر کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ جی نیکسٹ. میں آپ کے سوال کا جواب دوں. آپ کے سوال کا جواب سیکس کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جی کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جنہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے. تو چھوٹے سے بچے ایسے ہی بولتے ہیں بھائی. ماشاء اللہ. آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے، اور اس میں سن رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے بارے میں، آپ کے دور میں جو واقعات پیش آئے، اور آپ کے متعلق بھی ہم باتیں سن رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. صدیق کا پہلا نمبر. صدیق کا پہلا نمبر. صدیق کا پہلا نمبر. جی یہ بھی ہمیں نے یاد رکھنا ہے. جی تو آپ کے بارے میں ہم سن رہے تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے. آخرت کی فکر کرتے تھے. حالانکہ قطعی جنتی ہیں ہر صحابی نبی، جنتی. اور حضرت صدیق بھی جنتی. پھر بھی آپ جو اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے. ہمیں فکر نہیں ہوتی، حالانکہ ہمیں بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. آپ کو تو گارنٹی ملی ہوئی ہے جنت کی، پھر بھی فکر کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ہمیں اور زیادہ فکر ہونی چاہیے. خیر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے، محاسبہ یعنی حساب کرنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا. ٹھیک ہے، روزانہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے ہاتھ سے عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا. آپ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. آپ جب خطبہ دیتے تو لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے. خطبہ مینز خطبہ بیان کرنا. کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا. کیا ہوتا ہے عرفان بھائی؟ بیان کرنا. ہاں، تو جب آپ بیان کرتے تھے تو لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنتے ہیں، یعنی آپ کا بیان کیسا زبردست بیان ہوگا. وہ تو ان کا انداز، ان کی شخصیت، انہوں نے جو بیان فرمایا ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ ہم سنتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، وہی تمام جہانوں کا رب ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے خاص بندے اور رسول ہیں. جس نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا. اے لوگوں،
میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ تم اپنے نگران کی اطاعت کرو، جس نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے شخص کی فرمانبرداری کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اے لوگوں، لالچ اور غصے اور فخر کرنے سے بچو، جو ان سے بچا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہر وقت نیکیاں کرتے رہو، کیونکہ اچھے اعمال اللہ پاک کے نزدیک مقبول ہیں۔ صبر کرتے رہو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور ہر اس چیز سے ڈرو جس سے اللہ پاک نے تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اور تم سب کو نصیحت کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اس لیے ان تمام باتوں کو سمجھو اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ کس کا بیان تھا؟ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا، اور میں نے اس کو ایز اٹ از آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ دیکھیے، یہ کیا تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، اور جب آپ بیان کر رہے ہیں، اسپیچ کر رہے ہیں تو کیسی زبردست ہے، نیکی کے کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا کیا اس میں نیکی کی باتیں بتائی گئی ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ پوچھ لوں یا میں ادھر سنا رہا تھا اور آپ اپنے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو سارا وقت شامل رکھوں، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو نا تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر ڈیزائننگ ہے، اوپر چھت دیکھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ میں ان کی بات بتا رہا تھا، اس لیے میں نے سیم ٹو سیم پڑھ کر بتا دی۔ بھائی کیا کیا بتایا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے، ہاں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر آپ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، اس بات کا آپ نے بیان کیا۔ اور پھر آپ نے کیا بتایا؟ جس نے اللہ پاک کے آخری نبی کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اللہ پاک کے آخری نبی کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ کون دونوں؟ یعنی اللہ پاک اور اس کے حبیب کی نافرمانی کی وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ ہمیں خاص بات پتہ چل گئی کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی نافرمانی کی تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔